اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم کے ان سرداروں اور رئیسوں نے جو متکبر اور سرکش تھے ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ متکبر لوگ کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے سخت منکر ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ بس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ سو انہیں سخت زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔
بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پس ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، سو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آیت نمبر 85 سورہ اعراف۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کو ہم نے رسول بنا کے بھجوایا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کیونکہ اس کے سوا تو تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ، تو تم ناپ اور تول پورا دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کیا کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم اس یعنی میری رسالت پر یقین کرنے والے ہو تو ایسا نہ کرو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم توعدون کہ تم خوفزدہ کرو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور روکو اللہ تعالیٰ کے راستے سے من آمن بہ، جو ایمان لایا ہے اس پر، وتقونها عوجا، تم اس میں کجی تلاش کرو۔ یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں آیت کو۔ ولا تقعدوا بكل صراط، ہر راستے میں نہ بیٹھا کرو، یعنی راستہ یہاں وہ مراد نہیں ہے سامعین اکرام جو عام طور پہ ہم راستہ گلی کوچے کو کہتے ہیں، یعنی ہر موقع پہ تم ہر وقت ہر موقع پہ بكل صراط، یعنی ہر موقع پہ ہر وقت تمہارا رویہ ایسا ہے کہ جو لوگ من آمن بھی، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو تم ڈراتے ہو، خوفزدہ کرتے ہو، اور اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکتے ہو، اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ، وَاذْكُرُوا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیا ہوا انجام
نافرمانوں کا، فساد پھیلانے والوں کا، مفسد۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک ٹولی، یعنی یہ اب خطاب جو ہے یہ مومنوں سے ہے جو ان پہ ایمان لائے تھے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک ٹولی تم میں سے ایمان لے آئی ہے اس تعلیم پر جس کو لے کے میں آیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور دوسری گروہ نے انکار کر دیا ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، تو اے ایمان والو فَاصْبِرُوا، تم جمے رہو، صبر اختیار کرو، ڈٹے رہو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان کے قوم کے متکبر سرداروں نے، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو تمہارے ساتھ لائے ہیں، تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا اس بستی سے، او لتعودن، یا دوسری صورت میں تم ہمارے پرانے مذہب میں واپس ہو جاؤ۔ قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا اولو کننا کارہین، کیا اگر ہمیں یہ بات بہت ہی ناگوار ہو تب بھی ہم ایسا کریں گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ایسا ہم نے کیا تو ہم گھڑ لیں گے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں یا مذہب میں پلٹ جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے دین میں پلٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو کہ ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارے رب کا ہر چیز پہ علم، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کر دیا تھا، قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جو کافر تھے، من قومی، ان کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، اپنی قوم کو کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی اختیار کر لی، انکم اذا لخاسرون، تو اس وقت تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفہ، تو ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا، فأصبحوا فی دارہم، رجفہ زلزلہ، زلزلے کو بھی کہتے ہیں رجفہ، ایک چیخ چنگھاڑ، جیسے کہ آتش فشاں میں ایک گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، زوردار گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، اور زلزلہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے تو وہ ہلاک ہو کے اپنے گھروں میں، صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، جاسمین اوندے، فأصبحوا، پس انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندے، یعنی ہلاک ہو گئے اور الٹے پڑے ہوئے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے تھے، ایسے نیست و نابود ہوئے گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں اس بستی میں۔ الذین کذبوا شعیبا، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، بے شک وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ سامعین اکرام، یہ واقعہ تو آپ نے سنا، لیکن اس میں جو آخری آیات ہیں
یعنی آپ اس کو ذرا غور کریں، الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ اور ظاہر سامنے کرام ایسا ہی ہوتا ہے، بات اصل میں ہوتی ہے جو یعنی تھے ہی نہیں، وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیست و نابود ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ظاہری بھی اور باطنی طور پہ تو وہ جہنم کے حقدار ہو گئے۔ تو اس میں تھوڑا سا بس آپ دیکھیں نا، ایک تو عذاب آ گیا ان پہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ یہ عذاب کیوں آیا؟ پیغمبر کی تکذیب سے آیا، پیغمبر کے پیغام کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ آج سامعین کرام آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اول تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں ان میں سے بہت کم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے، اور اگر اس دعوت کی طرف وضاحت ہو بھی جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب بنا لیں۔ اکثر لوگ تو کہتے ہیں یار بس سارے لوگ جس طرح زندہ ہیں اور کر رہے ہیں اپنے اعمال، اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ملا تو ایسے ہی لگا ہوا ہے۔ تو یہ تکذیب ہے سامعین کرام، یعنی ملا کی تکذیب نہیں ہے، یہ رسالت کی تکذیب ہے۔ اگر کوئی رسول کے پیغام پر عمل نہیں کرتا، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان کے دیے ہوئے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، یہ تکذیب ہے رسالت کی، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ اور رسالت کی تکذیب کرنے والے، تکذیب سے میرے مراد جھٹلانے والے، اور جھٹلانے والوں سے مراد میری عملاً جھٹلانا ہے۔ جیسے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں سے بہت سے لوگ اول تو انہوں نے رسول کی دعوت کو سمجھا ہی نہیں ہے، جدی پشتی مسلمان چلے آ رہے ہیں، ماں باپ نے نماز کی عادت ڈال دی اور رمضان میں روزے رکھ لیے جیسے تیسے، اور زکوٰۃ دی یا نہ دی، اور حج پہ گئے یا نہ گئے۔ بعض لوگ تو حج فرض ہوتا ہے لیکن اس پہ بھی توجہ نہیں کرتے اور سستی دکھاتے ہیں۔ بعض فرقے ایسے ہیں کہ جو نماز کو بھی اہمیت نہیں دیتے، بعض فرقے ایسے ہیں جو کہ حج کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ تو تکذیب ہے رسالت کی سامعین کرام۔ آپ اپنے آپ کو جتنا بھی پارسا کہیں اور جتنا بھی پہنچا ہوا سمجھیں، لیکن آپ بنیادی ارکان کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچاؤ کی پھر کوئی صورت نہیں ہے۔ کوئی پیر، کوئی عالم دین آپ کو نہیں بچا سکے گا، نہ رسول آپ کو بچا سکیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ تو شرک ہے کہ آپ نے کسی پیر کے کہنے سے نماز چھوڑ دی، یا آپ نے اپنے لیے ایک رسم بنا لی کہ میں نے حج ہی نہیں کرنا، ہمارا حج تو دل کا حج ہوتا ہے۔ یہ ساری رسالت کی تکذیب ہے سامعین کرام۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، اگر غلط فہمی میں ہم نے گزار دیا تو پھر اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ آج اس کا ترجمہ سنا دیجیے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، ہم نے سبق ذرا زیادہ پڑھ لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کے پاس ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے بھجوایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جو پہلی بات تھی، پہلی دعوت تھی، وہ بندگی اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے۔ یہ سامعین کرام ذرا ذہن نشین کریں کہ ما لکم من الہ غیرہ کا کیا مطلب ہے۔
اللہ الہ واحد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارا مقصود ہے، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ ہی کے لیے جینا ہے، اور اللہ ہی ہمارا محبوب واحد ہے۔ آج کل تو جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کے دنیا اور ما فیہا، جب میں یہ الفاظ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ اس میں ہے۔ تو جو کچھ اس میں ہے، اس میں سونا چاندی، مال دولت، بیوی بچے، شوہر، یہ گھر موٹر، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ کاروبار، یہ عہدہ، اور یہ ساری چیزیں، یعنی بعض لوگوں نے ان میں یعنی ان کو مقصود بنائے، اسی کے لیے زندگی گزاریں کہ بس میری تو یہی بچے ہیں اور میرا تو یہی گھر ہے اور یہی شوہر ہے اور یہی بیوی ہے۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا جب سانس اکھڑے گی نا، اس میں سے کوئی چیز بھی آپ کی نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی واضح دلیل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، پس پورا دیا کرو لوگوں کو ان کا ماپ تول، اور ان کی لوگوں کی چیزوں کو کم نہ دیا، اس میں کمی نہ کیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کیا کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم میری رسالت اور اس کے پیغام پر یقین کرنے والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم خوفزدہ کرو لوگوں کو اور روکو اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو اس پر ایمان لایا ہے، اور اس میں کجی ڈھونڈو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اللہ، اور دیکھو کیا ہوا انجام مفسدوں کا، یعنی ان سے پہلے جو ہے قوم سمود تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو پیغمبر کے ذریعے کہ دیکھو جنہوں نے جو مفسد تھے ان کا انجام کیا ہوا، مٹ گئے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اور اگر تم میں سے ایک ٹولی ایمان لاتی ہے اس تعلیم پر جس کو دے کے میں بھجوایا گیا ہوں، اور دوسری ٹولی ایمان نہیں لاتی، تو اے مومنو تم اپنے ایمان پر جمے رہو، صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ان کی قوم کے سرداروں نے جو متکبر تھے کہا، اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس ہو جاؤ گے ہماری ملت میں۔ قال اولو کننا کارہین، اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا
کیا اگرچہ ہم اس کو ناگوار سمجھیں تب بھی ہمیں تمہارے مذہب میں لوٹنا ہوگا؟ اگر ہم ایسا کریں، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بول لیں گے اللہ پہ جھوٹ اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ گئے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے نجات دے دی ہے. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تمہاری ملت میں ہم واپس چلے جائیں لیکن اگر اللہ چاہے جو کہ ہمارا رب ہے. وسع ربنا كل شيء علما. وسیع ہے ہمارے رب کا ہر چیز پر علم. علی اللہ توکلنا. اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، ہمارے اور قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. کہا ان کی قوم کے سرداروں نے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو وہ صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے پائے گئے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کہ پھر وہ تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. And to Midian, their brother Shuaib, he said, O my people, worship God. You have no God other than him. A clear proof has come to you from your Lord. Give full measure and weight, and do not cheat people out of their rights, and do not corrupt the land once it has been set right. This is better for you, if you are believers. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. And do not lurk on every path, making threats and turning away from the path of God those who believe in him, seeking to distort it. And remember how you were few, and how he made you numerous. So note the consequences for the corruptors. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
Since some of you believed in what I was sent with, and some did not believe, be patient until God judges between us. For he is the best of judges. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. The arrogant elite among his people said, O Shuaib, we will evict you from our town, along with those who believe with you, unless you return to our religion. He said, even if we are unwilling? قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. We would be fabricating falsehood against God, if we were to return to your religion, after God has saved us from it. It is not for us to return to it, unless God, our Lord, wills. Our Lord embraces all things in knowledge. In God we place our trust. Our Lord, decide between us and our people in truth, for you are the best of deciders. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. The elite of his people who disbelieved said, if you follow Shuaib, you will be losers. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Thereupon, the quake struck them, and they became lifeless bodies in their homes. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Those who rejected Shuaib, as if they never prospered therein. Those who rejected Shuaib, it was they who were the losers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.